مراقبہ شروع کرنے سے پہلے بندہ اپنے دل میں 4 خیالات کو تازہ کر لے گا. وہ ہم بیٹھیں گے جب اکٹھے تو خود میں بھی کراؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ جل جلالہ میرے ساتھ ہے. اللہ پاک میرے ہر عمل کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ جل جلالہ میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے اور اللہ پاک میری ہر بات سن رہا ہے. اللہ پاک ہر ایک کی سنتا ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے. سننے میں اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. آپ پوچھیں گے مانتا کس کی ہے؟ جواب یہ ہے جو اس کی مانتا ہے. جو اس کے محبوب کی مانتا ہے وہ اللہ اس کی بھی مانتا ہے. سنتا سب کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر بندے کی تو اللہ پاک شاہ رب کے قریب ہے. یہ بزرگوں سے کیوں دعا کر اللہ پاک ہر بندے کی سنتا ہے. بے شک سنتا ہے لیکن مانتا ہر ایک کی نہیں ہے. مانتا اپنی مرضی سے جس کو چاہے وہ, اور عام طور پر جو اس کی مانتے ہیں ان کی وہ بھی اپنا مانتا ہے. تو یہ چیز تو یہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے یہ بندہ ذہن میں یہ چیزیں بٹھا لے. اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے, استغفار 3 دفعہ, درود شریف 3 دفعہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ جیسے عام اذکار ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ اسکرین کی طرف دیکھیے. اب آپ اپنی ابھی نہیں یعنی میں طریقہ سکھا رہا ہوں, یعنی آپ بندہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور تصور کریں گے کہ آسمان پر اللہ پاک کا بہت بڑا نام چمک رہا ہے. اس تصور کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہی لطائف کے وقت بھی یہ کام آتا ہے کہ اللہ پاک کا نام آسمان میں چمک رہا ہے. اس کے بعد کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے. اس کے بعد وہ اس نام سے وہ شعائیں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ نور جو وہ نکل کے آپ کے دماغ تک جب آتا ہے تو آپ کے دماغ میں بھی اللہ پاک کا نام لکھا جاتا ہے اور دماغ بھی اللہ اللہ اس کا ایک ایک نیوران, ایک ایک سیل, ایک ایک خون کا قطرہ وہ اللہ اللہ وہ کا ذکر کرتا ہے. یہ آپ نے تصور کرنا. تو دماغ سے ہوتا ہوا وہ نور دل کی طرف آتا ہے تو دل میں بھی اللہ پاک کا نام روشن ہے اور دل سے پھر وہ سارے جسم میں پھیل رہا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے تصور کہ صرف میں ہی اللہ پاک کو یاد نہیں کر رہا, ساری کائنات اللہ پاک کو یاد کر رہی ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں جو بھی جاندار بے جان ہے وہ رب کی, رب تعالیٰ کی, رب العالمین کی تسبیح کر رہا ہے. تو جب ہر چیز سوائے جن و انس کے باغیوں کے اللہ پاک کے ذکر کر, درخت بھی, پتا پتا بھی, یہ ٹیبل ہے یہ بھی اپنے حساب سے, لکڑی لوہا جو ہر چیز اپنے حساب سے اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے, تو کیوں نہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں کہ بندہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے مخلوق کے ساتھ. تو یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو بھائی یہ تصور کیجیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں خود بتاتا جاؤں گا لیکن آپ سن بھی لیں کہ اللہ کی حضوری میں آپ آگے آپ نے سب سے پہلے جو بڑے بڑے کبیرہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بڑے بڑے مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ہر بندے سے دیکھیں گناہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, صحابہ کرام محفوظ ہیں, اولیاء اللہ کو اللہ پاک ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن میرے جیسے گناہ گاروں سے کچھ نہ کچھ گناہ یہ ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے, بہت بڑے بڑے, اتنے کہ بندہ ڈرتا ہے سوچ کر بھی. تو ان کو یاد کرنا ہے. پہلے ہم مختصر کریں گے 3 یاد کریں گے 7 کی بجائے, لیکن اصل میں تو 7 جب اکیلا بیٹھا ہے تو وہ کرے 7 سے بھی بڑھ جا سکتا ہے. تو 3 بڑے بڑے گناہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں یہاں بولیں گے نہیں. ہمارا دل جو ہے مراقبہ دل میں رب کو یاد کرنے کا نام ہے. دل جو ہے یہ اللہ پاک سے
باتیں کرے گا، وہ اپنے گناہ پیش کر کے مغفرت مانگے گا، معافی مانگے گا، شرمندگی کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جس کو بندہ سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی نعمتیں اللہ پاک نے مجھ پر کی ہیں، سب سے بڑی جو ہے 7 نعمتیں اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں یا 3 نعمتیں، ان کو ایک نعمت کو لائے، دل کو شکر کے جذبات سے بھرے، ذہن کو، اور سمجھے میں تو مستحق نہ تھا، اللہ پاک نے مجھے عطا کیا یہ نعمت، اس پر شکر گزاری کا کرے، ارادہ کرے کہ میں اس کی مخلوق کو بھی نفع اس سے پہنچاؤں گا اور اللہ پاک کی فرما برداری میں خرچ کروں گا۔ اپنی نعمتوں کو یاد کر کے گویا دل پھولے نہ سمائے، یعنی خوش ہو اور اللہ پاک کی محبت اس میں آئے اور شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو۔ اس کے بعد 7 یا 3 حاجتیں، ضرورتیں جو بندے کو کام ہیں، جس طرح مثلا کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی پر کیس بنا ہوا ہے، کسی کا کچھ ہے، یعنی 7 حاجتیں جو ضرورتیں ہیں بندے کے، خواب ہوتے ہیں نہیں پورے ہوتے، تو اب یہ وہ پیش کریں۔ اس کے بعد 7 بڑے بڑے مسائل، یعنی جو چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں، جو پریشان کر رہی ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، جو بھی ہیں، جو آپ کی زندگی کو جیرن کیے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں دل میں پیش کرنا اور اس کا حل طلب کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو معاملات آپ پر خلط ملط ہو جاتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، کاروبار کیا کرنا ہے، رشتہ کہاں کرنا ہے، میں ادھر جاؤں نہ جاؤں، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، وہ فیصلوں کے بارے میں سوچے تو اللہ پاک سے ایک ایک معاملے کے بارے میں رہنمائی کرو، یا اللہ میری رہنمائی فرما اس میں۔ اور آخر پر یہ جب چیزیں کر لیں، آخر پر جو ہے یہ جو ڈبہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام حاجتیں، مسائل، مشکلات، پریشانیاں اکٹھی کرے، دل سے باہر نکالے۔ یہ جو دیکھیں نا، یہ جو پریشانی بندے کو، الجھن، ڈپریشن، سٹریس، یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دل میں رکھتے ہیں چیزیں، دماغ میں رکھتے ہیں، وہ گھومتی رہتی ہیں، نکالتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی بندہ بھی سن لے نا بندے کا غم تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کہاں بندے کا سننا اور کہاں رب کا سننا، اس میں آپ رب کو سنا رہے ہیں، بندہ تو کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تیرے لیے دعا کریں گے، اچھا اللہ بہتر ہے، صبر کرو، بندے نے یہی کہنا ہے۔ لیکن رب جو ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کو حل کرنے کی بھی، اس کو علم بھی ہے، اس کو قدرت بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو آخر میں اپنی تمام حاجتیں، مسائل، مشکلات، پریشانیاں اکٹھی کریں، اللہ کے سامنے ساری چیزیں وہ جو کی تھی ایک ڈبے میں رکھیں اور اللہ کے حوالے کر دیں۔ توکل، تفویض اس کو کہتے ہیں، اور توکل بھروسہ کرنا، کسی کے حوالے کر دینا۔ توکل سے ہی لفظ وکیل ہے۔ وکیل دیکھیں نا، آپ اس کو اپنا کیس دے آتے ہیں اور خود جو ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ جا کے اپنا کرتا ہے۔ اچھا وکیل ہو، آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا کیس جو ہے وہ ٹھیک کرے گا، بہتر کرے گا سارا۔ تو توکل جو ہے یہ بھی بھروسے کو کہتے ہیں، وہ بندہ اللہ پاک کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے۔ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ سب سے بہتر کارساز اللہ ہے، لیکن تبھی کہ جب بندہ اس پر جو ہے بھروسہ کرے گا، چھوڑے گا۔ تو یہ پھر خلاصہ ہو گیا، یعنی زبانی بھی یاد کرنا ہو کوئی مشکل نہیں، آسان، یعنی پہلے گناہ پیش کرنے ہیں، مغفرت مانگنی ہے، اس کے بعد جو ہے نعمتیں پیش کر کے ان کا شکر کرنا ہے، اس کے بعد حاجتیں اور پریشانیاں، اور پھر رہنمائی مانگنی ہے جس معاملے میں بندے کو رہنمائی، اور آخر میں بھروسہ دل سے باہر نکالیں، دماغ سے بجائے۔ آپ کے سوچ کے تو آپ کے اندر
کو وہ اور دکھی کرے گا اور بیماریاں پیدا ہوں گی، پریشانی. تو آپ بجائے پریشانی کے بارے میں سوچیں، کیوں نہ رب کے بارے میں سوچیں، پریشانی اللہ کے حوالے کریں. دیکھیں نا، بجائے پریشانی کے بارے میں سوچ کے اور پریشان ہونا، حل بھی کوئی نہیں نکلنا، تو وہ اللہ کے حوالے کرے. آپ اتنی دیر اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک کو پکاریں، اللہ پاک پھر کوئی سما. تو یہ تو ایک ظاہری دعا، کوئی پریشانی آ جائے اس کا یہ حل ہے. تو یہ ابھی ہم کرتے ہیں مراقبہ.